والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سارے آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریز ہے، طوعاً و کرہاً، چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سجدہ کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی مفردات قرآن میں بیان کرتے ہیں، السجدہ تو فی الاصل التذلل، سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وضع الجبہہ بقصد العبادہ، عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت، ایک انقیاد اور دوسرا یہی وضع الجبہہ والا معنی، عبادت کے لیے پیشانی رکھ کے سبحان ربی العالی کے جو نغمے اللہ پہ جاتے ہیں، سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے۔ انقیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، باقی کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن میں پتہ چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب وہ استوا تک درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں لیتا ہے، اور جب وہ دوبارہ مائل بغروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں ہے، ہر شخص ہر شے کا انداز عبادت اپنا ہے۔ درخت قیام میں ہے، چوپائے رکوع میں ہیں، مینڈک اور اس قبیل کے دوسرے جانور تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں۔ انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دے دیا گیا، اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں۔ درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو، چوپایوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو، اور حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے، اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ دھرا ہوا ہے۔ پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی رگڑا جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی، مولا دیکھ مجھ سے بڑے ذلت میں کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اپنی عجز کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر، اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا،
کہا سر اٹھا تو کہہ اللہ اکبر، مولا تو بہت بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی، اس لیے میں سجدے میں جھک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا بالا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کی کہ حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی، اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا تیرے بندے سے ادا ہی نہیں ہو سکا۔ تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہا کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور یقیناً بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بلند و بالا ہے، جتنا وہ عظیم المرتبت ہے، جتنی اس کے شانیں ہیں، بندہ جتنا مرضی جھک جائے اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو خراج پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی، اللہ اکبر، مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکا، اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنی عجز کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خراج نہیں دے سکا، اور بھی جھکنے کہ میرے اندر سکت ہوتی اور کوئی حالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے، اور سجدے میں اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم اولاد آدم سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حقدار بنا، اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حقدار بن گیا۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے اسے ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا۔ فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے 2 سجدے کیے۔ یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ارشاد ہے ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو اسی طرح کا حکم ورکعوا ہے اور اسی طرح کا حکم واسجدوا ہے، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع ہم ایک کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں، یا تو پھر رکوع بھی 2 کیا کریں یا پھر سجدہ بھی 1 کیا کریں، چونکہ امر ہے امر، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعبیر ہوگی، تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو کہا گیا سجدہ کرو تو ایک سجدہ کرنا واجب تھا لیکن ہم سجدے 2 کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمے الاپے اور سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا، میرے مالک تیرا شکر تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے سجدے 2 ہو گئے اور رکوع 1 رہا۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی چاروں سمتیں گھیر دوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور فرمایا ظالم 2 رستے بھول گیا، کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستہ عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ حدیث کے لفظ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب سخی بھی ہے، زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دو۔ تو بندے اس کے حضور جب مانگیں، مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ 2 راستے کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں، تو مالک اپنے بندوں
کی دعا کو قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے، اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو۔ حضور معراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا، بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے؟ تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا؟ حضرت امام رازی نے لکھا، اور بھی علماء نے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پیشانی رکھ کے میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے، اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال مرتبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے۔ بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی قوت دیتی۔ جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ یہ درس ہے توحید کا، یہ سبق ہے سجدے کا۔ اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتا، اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پیشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ توحید کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں روح جنگل میں کھڑا تھا، ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہوا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے، میرے پاس آ کے رک گیا، میں ڈر گیا۔ مجھے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ڈرنے کی ہے۔ کہنے لگا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور جھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے درس قیام دیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن انہیں اس شے کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی قوت کا لوہا سارے مانتے، اور اس کے قرب میں رہنے والے، اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو مالک کو ماننے والے ہیں، توحید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا یحزنون، کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا، یہ جو قرآن مجید میں آتا نا اتقوا اللہ، اس کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتقوا کا معنی ڈر جاؤ، لیکن اس کی نسبت اگر اور ہوگی، اس کا مفعول کوئی اور ہوگا تو پھر ڈرنے کا مفہوم نہیں ہوگا۔ اتقوا اللہ قرآن میں لفظ موجود ہے۔ اتقوا النار، اس کا معنی یہ نہیں کریں گے آگ سے ڈر جاؤ، جبکہ لفظ تو وہی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار، اس کا معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ۔ جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور شریعت کے مزاج سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ ترجمہ القرآن میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کس و ناقص کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح کو اور منشا کو اور شریعت کے مزاج جس نے سمجھا جاتا ہے۔ تو اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار وہی معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ، لیکن علماء کہتے ہیں، مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، فرماتے ہیں جب اتقوا النار کہیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے ڈر جاؤ، اس کا معنی ہوگا آگ سے بچ جاؤ۔ اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار کا معنی آگ سے بچ جاؤ۔ لفظ وہی ہے لیکن مفعول کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے سینے میں کسی کا خوف نہیں پنپ سکتا۔ حقوق اولاد کے حوالے سے میں نے گفتگو کے اندر کہا تھا، جو افراد موجود ہوں گے اس جمعہ میں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان کے نفسیات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتا ہے، بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو، بلی آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے۔
جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپنے ہی نہ پائے. یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں. اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی. 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے اور 300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں, میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں. تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افزا ہے. صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی, صبح تو رسیاں اکٹھی کرو, جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سین حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے. لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے. جب اس نے رعونت بھرے اتنی زبان سے اس کی جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا, ابن حشام میں لفظ موجود ہیں, اس نے کہا ولیکن رأیت یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا. اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ آؤ, میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں. ان کے بدن پہ چیتڑے ہیں, ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں. کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. تم تو یہ کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو, میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے. اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا, بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ 2 گھوڑے تھے. ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا, 6 زرہیں تھی, 8 تلواریں تھیں, 70 اونٹ تھے, اور جن کے پاس تلواریں دی تو انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواؤں میں لہرانے شروع کر دیے. جب یہ ملکوتی قافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا, دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو, کس برتے پہ جا رہے ہو, کون سا آسرا ہے تمہارا, آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں. اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلحے سے آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے, تم مقابلہ کیسے کر پاؤ گے, کس بل بوتے پہ جا رہے ہو. حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. صحابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. اب اس ماحول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لنا عزا ولا عزا لکم, یہ ان کے بت کا نام ہے. ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس عزا نہیں. ہمارے پاس لات ہے, تمہارے پاس لات نہیں. ہمارے پاس منات ہے, تمہارے پاس منات نہیں. ہمارے 360 خدا اور تمہارا ایک خدا, مقابلے دے دے. اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم. حضور کے کانوں میں آواز پڑی, فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا مولا کوئی نہیں ہے. اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا. سجدہ اتنی بڑی قوت ہے, ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھتی ہے. آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں, ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے, ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی, وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی. بدر کا میدان ہے, 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے تان پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے. مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں. یہ حالت مسلمانوں کی, بدن پہ چیتڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں, عجیب حالت ہے. پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, ساری رات مصطفیٰ روتے رہے.
आंखों में आंसू हैं। हुजूर की चादर सर अनवर से सिरक के हुजूर के कंधों पे आ जाती, फिर कंधों से पुश्त पे आ जाती। मैं उठा के हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पे रखता और कहता हुजूर बस करो। हुजूर बार बार रोते और अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर डालकर इल्तिजाएं करते। लफ्ज क्या थे महबूब की जुबान पे, आज तक ऐसी नाज वाली दुआ किसी ने नहीं की है जैसी दुआ मुस्तफ़ा जाने रहमत में की थी। मुस्तफ़ा करीम सजदे में सर रखा है और क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्ज़ि अबदा। मेरे मालिक, मैं नहीं कहता कि इन लोगों को बचा ले, देख मेरी जिंदगी की कमाई यही 313 है जो मैं तेरी चौखट पे लेके हाजिर हो गया हूँ। मेरी जिंदगी का कुल असासा, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया कोहे अबू कुबैस पे किए गए दरसों का नतीजा, अक्कास की मंडी के अंदर दिए गए दरसों का नतीजा, और जिलमजार के मेले में तेरे दीन की तबलीग का नतीजा, ताइफ के बाजारों में पत्थर खा खा के जो तबलीग की उसका नतीजा, रस्ते में गड़े, रस्ते में पिचते हुए कांटे, और मक्के के बाजारों में मेरे बदन के ऊपर पड़ती हुई ओजरियां, मैंने फिर भी तेरा कलमा बुलंद किया। मेरे मालिक, मेरी पूरी जिंदगी का गदास, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, मेरी जिंदगी के आंसू, मेरी जिंदगी का रोना सेने आम के अंदर काबतुल्लाह की छांव में सजदे कर करके, कोई कभी मैंने उमर मांगा, कभी मैंने हमजा मांगा, तेरे दीन के लिए मैंने जो एक एक करके तिनका जोड़ा और ये एक छोटा सा घोंसला बनाया। ये घोंसला अब बिजलियों की जद में है, कुफ्फार की बिजलियां इस घोंसले को जला देना चाहती हैं। मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहता कि मेरा घोंसला और मेरी ये मुट्ठी भर जमात और ये चंद मेरे लोग और ये मेरा सरमाया और असासा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी जवानी का सरमाया जो मैंने तेरे सामने ला के रख दिया है, मैं ये नहीं कहता इनको बचा ले, लेकिन मेरे मालिक अगर ये ना रहे तो कयामत तक फिर तुझे भी खुदा कोई नहीं कहेगा। इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्ज़ि अबदा। अगर ये ना रहे तो कयामत तक तेरे नाम के डंके बजाने वाले भी दुनिया पे नहीं होंगे। ये हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और सजदे में सर रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में अश्क जारी हैं, सजदे से कुव्वत हासिल की जा रही है। दुश्मन के मुकाबले में मुस्तफ़ा करीम सजदे में सर रख के अल्लाह से आरज़ू कर रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अचानक हुजूर ने सर उठाया, मैं खुश हो गया कि हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हुजूर मुस्कुराते हुए फरमाया, अबशिर या अबा बकर हाज़ा जिब्रील आखिज़ुम बिअनान फरसिही। अबू बकर बशारत हो, वो जिब्रील अल्लाह की मदद लेकर आ गए। तो ये सजदे थे जिन सजदों ने जालिम और जाबिर कुव्वतों का मुंह तोड़ के रख दिया। हजरत अली मुर्तजा रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं मैंने हाथ में तलवार थामी और मैदान में कूद पड़ा। मैंने कई काफिरों को वास्ले जहन्नम किया, फिर पलट के देखा कि मैं हुजूर की ज़ियारत कर लूं, लेकिन मुझे हुजूर नजर ना आए। मैंने ढूंढा तो एक समत हुजूर ने पेशानी सजदे में रखी हुई थी और जुबान पे लफ्ज थे, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे, या हय्यो या कय्यूम का वजीफा पढ़ते जा रहे थे और सजदे में पेशानी थी हुजूर की। मैं फिर दोबारा आया उस सजदे से जोश लेकर, उस सजदे से गर्मी और हरारत लेकर, और फिर दुश्मन की सफों में कूद गया। मैंने एक काफिर को वास्ले जहन्नम किया, फिर ज़ियारत के लिए वापस आया, देखा तो फिर सजदे में हुजूर ने सर रखा हुआ है और यही कह रहे हैं, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम बेरहमते का अस्तगीस। ये जुमले हुजूर की जुबान पे हैं और सजदे में हुजूर की पेशानी। मैं फिर गया, फिर आया, कई बार ऐसा हुआ मैं काफिर को कत्ल करता, फिर आता हुजूर को सजदे में देखता। फरमाया फिर हुजूर ने तलवार थामी और मुस्तफ़ा करीम मैदान जंग में कूद पड़े। लोग बढ़ चढ़ के दुश्मनों पे हमला करते थे, लेकिन जो सबसे आगे काफिरों की सफा में कूद के हमला कर रहा था वो आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सजदे से वो कुव्वत मिलती है, सजदे से वो नूर और रोशनी मिलती है कि पूरे जमाने में उजाला किया जा सकता है। आज 56-57 इस्लामी मुल्क दुनिया के सामने रुसवा हो रहे हैं और दुनिया के सामने सजदा रेज हैं, इसलिए कि वो एक खुदा के सामने सजदा करना भूल गए। एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से आदमी को देता है नजात। आओ उसके हुजूर झुको, उसके हुजूर झुकने वाला किसी के आगे नहीं झुकता। सजदा उसको कुव्वत देता है। तो राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का रास्ता हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामो सहर से
जावेदा हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंदरू, कोहो बयाबा से गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा कहाँ हो जा। मालिक के हुजूर जब बंदा इज्जत से सर झुका देता है, अल्लाह की रहमतें बंदे पे नाज़िल होती है। एक रिवायत में आता है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अभी उसने सजदे में जाना होता है, अभी वो क़याम ही करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के गुनाह जो है इसके बदन से निकाल के एक समत कर दो, ताकि मेरा बंदा इस हालत के अंदर मेरे हुजूर हाजिर हो के वो गुनाहों से पाक और साफ हो। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके सारे गुनाह उसके बदन से उतार के एक समत रख दिए जाते हैं, और बंदा मुसल्ले पे सुबहान रब्बी अल-आला के नगमे अलापता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जब सलाम फेर के नमाज खत्म करके दुआ करके जाने लगता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक ये जो गुनाह उतार के एक साइड पे रखे थे ये दोबारा इसको दे दे। अल्लाह फरमाता है जिसकी झोली से गुनाह निकाल लिए थे दोबारा उसकी झोली में नहीं डालना। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के लफ्ज़ है कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके कंधों के ऊपर सारे गुनाह आ जाते हैं और उसके सर पे ऊपर गुनाह आ जाते हैं। जब रकू में जाता है तो कंधों वाले गुनाह गिर जाते हैं, और जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को खत्म कर देता है और वो बिल्कुल पाक हो जाता है। हजरत सुलेमान फारसी एक दिन एक दरख्त के नीचे खड़े थे, आपने दरख्त की शाख को पकड़ के जुम्बश दी, हरकत दी। मौसम खज़ां था, दरख्त की शाख के सारे जल्द पत्ते गिर गए। एक सहाबी पास खड़े थे, उन्हें पूछने लगे, उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने दरख्त की शाख को यूं हिलाया क्यों है। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बता दें कि आपने दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। कहा सुनो, फिर एक दिन मैं और चंद सहाबा हुजूर के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक दरख्त आया, उसके नीचे हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस तरह दरख्त की शाख को पकड़ के हिलाया, यूं पत्ते झड़ गए। हम इस मंजर को देखते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान फारसी तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने इस दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। तो मैंने अर्ज की, हुजूर आप बता दें कि आपने क्यों हिलाया है। फरमाया, सलमान जिस तरह इस दरख्त की शाख को हिलाया गया और सारे पत्ते झड़ गए, जब कोई बंदा सजदे में सर रखता है, नमाज पढ़ता है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो पाक और साफ हो जाता है। एक दिन फरमाया, सहाबा अगर कोई बंदा उसके घर के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर गुस्ल करे तो बताओ उसके बदन के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा। अर्ज की नहीं। फरमाया, इस तरह जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन के ऊपर गुनाहों का मैल नहीं रहता। फरमाया, सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों का मेराज है। इमादुद्दीन अस्सलात, नमाज दीन का सुतून है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, मनकूहा बीवियां और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र ही तो किया, यानी काफिरों वाला काम किया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातुल वुस्ता, इस आयत करीमा के तहत एक औरत मदीने की गलियों में चीख रही है और कहने लगी, मुझे हुजूर के दर का पता बताओ। हुजूर की चौखट का पता बतलाया गया, वो हाजिर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, हुजूर मेरा खामद सफर पे गया हुआ था और मैंने उसकी अदम मौजूदगी के अंदर ज़ना कर लिया, हमल ठहर गया और जो बच्चा पैदा हुआ मैंने मारे शर्म के उस बच्चे को सिरके के मर्तबान में डाल दिया और फिर उसी सिरके से मैं लोगों को फरोख्त करती रही। अब जबकि मेरा ज़मीर जागा है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, मुझे बताया जाए कि मेरे गुनाह का भी कोई कुफारा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो तूने ज़ना किया है उसकी सज़ा रज्म है क्योंकि तू शादीशुदा है, और जो तूने बच्चे को कत्ल किया है कत्ल की सज़ा कत्ल है, और जो तूने सिरका बेचा है फ़कत इर्तकब्त कबीरा, तूने कबीरा गुनाह किया है, उसकी सज़ा तो क़यामत के दिन पाएगी। उसके बाद हुजूर फरमाया, इन तीनों गुनाहों की ये सज़ा है, लेकिन जिस तरह तू घबराई हुई आई थी मैं तो ये समझा था शायद तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है।
اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس بات میں کتنی سستی کرتے ہیں. کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے, وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں, کپڑے میرے پاک نہیں ہیں. تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا, تیرے کپڑے بھی پلید ہے, تیرا دل بھی پلید ہے, تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ, قلب بھی ستھرا کر دے گا, تیری روح کو بھی پاکی دے دے گا, تیرے قلب کو بھی طہارت بخش دے. تو اس کے حضور آ جھک, اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا. جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے, میرے بندے کو دیکھو نا, بالآخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا. کتنے گناہ کیے اس نے, کتنے جرم کیے اس نے, لیکن بالآخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی. تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا, بلکہ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے, حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے, جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جس نماز کے قصد کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں, اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر دیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی. یہ کتنی بڑی دولت ہے, یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں. آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے, سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا. آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں. کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں, اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں. مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں, اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے. سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں, اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے. یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1.40 کروڑ ہے. افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی. اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے, اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی. 56 اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی معدنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں. کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو, لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس, وہ سجدے کی آبرو, وہ سجدے کی عزت, وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے, جو سب سے بالا ہے, جس نے موسیٰ کے فرعون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا. کیا پوری امت مسلمہ 1.40 کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلات کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں. کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور کل قدس کے اندر بہتا ہوا خون, شبرغان سے لے کر کابل و قندھار تک اور موصل سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں, اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے, ہم کٹ گئے, ہم پٹ گئے. اسلحے بھی موجود, افرادی قوت بھی موجود, سیاسی طاقتیں بھی موجود, لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے. اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے, جو 300 ہو کر جرأت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے. آج وہ امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. ہماری فریاد, ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک, ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی, اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے. آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت, کوئی طاقت ہمیں نہیں لتاڑ سکتی. آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک, اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں.